بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3، فضائل انبیاء علیہ السلام۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت سے جو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہیں، امت سے تو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یوں تو امت سے تو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام میں بھی ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے۔ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں جو آیت الکرسی کا ورد رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ جو ہوا اس کا ذکر فرمایا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا ہے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کرایا۔ مناظرہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشی فرما لیں کہ جس طرح دین کا کام تصنیف سے ہے، تبلیغ سے ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، وعظ و نصیحت ہے، امامت ہے، خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اس کو نہ کرتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ہے ایک تباہ شدہ بستی پر گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا۔ کیا کر دیا؟ 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ 100 سال کے بعد پھر دوبارہ انہیں زندہ فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد انفاق کی سبیل اللہ کی مثال فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے
اجر کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ کتنی بالیاں اگتی ہیں؟ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپے خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور سود پر وعید کا ذکر فرمایا۔ یہ تھوڑا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں، وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے، ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو بھی خدشہ ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ سود کا 1 روپے کھانا کتنا؟ سود کا 1 روپے کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات کا بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ قرآن کریم نے مالی معاملات کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لین دین، تجارت اور رہن کے مسائل کو بیان فرمایا۔ اگر کبھی لین دین یا سفر میں رہن رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے اور اس پر گواہ بھی بنا لینا چاہیے۔ جامع اور مفید ترین دعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت دعا فرمائی ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخر میں ایک جامع اور مفید ترین دعا کا ذکر ہے۔ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔